الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، الخلق عيال الله، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پیارے بھائیو، دوستو، عزیزو اور بزرگو، مخلوق پوری کی پوری اللہ کا کنبہ ہے، اور جس طرح ہر آدمی کو اپنے کنبے کے لوگوں سے محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ اپنی ہر صفت میں کامل ہے۔ اس پورے کنبے میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچاوے۔ اور یہ انسانی فطرت ہے کہ ہر آدمی نفع کی طرف لپکتا ہے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ بچہ بھی کھیلتے کھیلتے اگر ہیٹر کی طرف چلا جاتا ہے، پنکھے میں انگلی ڈالتا ہے، وہ تو اپنے کھیل کا سامان سمجھتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے اس کا نقصان آتا ہے کہ انگلی کٹ جائے گی، ہاتھ جل جائے گا، خود سو گے نہ ہم کو سونے دو گے، جب اس کے سامنے اس کا نقصان کھلتا ہے تو پھر لے کر جانا بھی چاہیں تو وہاں سے بچتا ہے، یعنی اب پنکھے کے پاس نہیں جاؤں، ہیٹر کے پاس نہیں جاؤں، ہے نا؟ تو یہ انسان کی فطرت میں ہے، نفع کی طرف طبیعت لپکتی ہے اور نقصان سے ہر ایک بھاگتا ہے، بچے سے لے کے بڑا تک۔ لیکن بندوں کو یہ کون بتائے کہ تمہارا نفع کس میں ہے، تمہارا نقصان کس میں ہے؟ یہ کہ بہت بڑی غلطی، بہت بڑی غلط فہمی کہ چور چوری کرنے کو بھی اپنا نفع سمجھتا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کو بھی اپنا نفع سمجھتا ہے، یتیم کا مال چھیننے، یتیم کا مال کھانے، یتیم پر ظلم کرنے، کسی کے راستے میں کانٹے بچھانے، کسی کی جان مارنے، لوگ اس کو بہادری سمجھتے ہیں۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے بہت بڑا کرم فرمایا، بہت بڑا کرم فرمایا کہ تمہاری طبیعت میں نفع کی طرف لپکنا تو ہے، نقصان سے بچنا بھی ہے، لیکن تمہارا نفع، تمہارا نقصان کس میں ہے اس کو تو ہم بتائیں گے، اس لیے کہ عدم سے وجود ہم نے دیا ہے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سارا ہمارا دیا ہوا ہے، تمہاری صحت، تمہاری زندگی، تمہاری عمریں،
تمہاری آنکھیں، تمہارے پاس کان، ہاتھ، پیر، یہ تو سب ہمارے دیے ہوئے ہیں، تم تو کچھ بھی نہیں تھے. لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھا آدمی. تو ہم نے جب وجود دیا ہے تو ہم ہی جانتے ہیں تمہارا نفع کس میں اور تمہارا نقصان کس میں. اسی لیے اللہ جل شانہ نے اس فیصلے کو بندوں پر نہیں چھوڑا کہ تم جس میں نفع تم جس میں نقصان سمجھو وہ، اس کا فیصلہ ہم کریں گے. پھر ہمارا یہ فیصلہ تمہارے تک کیسے پہنچے کہ ہم تمہارا نفع کس میں دیکھتے ہیں، ہم تمہارا نقصان کس میں سمجھتے ہیں. اسی لیے حق تعالیٰ شانہ نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ آدمیت کے، انسانیت کے وجود کے پہلے ہی دن سے حق تعالیٰ شانہ نے ان بندوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے آسمان سے کتابیں اور صحیفے بھی اتارے، اور عملی طور پر نمونے کے طور پر نبی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بھیجا کہ نبی آ کر تمہیں بتائیں گے، نبی کو ہم بتائیں گے، نبی تم کو بتائیں گے تمہارا نفع کس میں ہے، تمہارا نقصان. اسی لیے ان کا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جو شریعت آپ کی ہے، جو آپ کی سنتیں، آپ کے طور و طریق، اس کی خصوصیت یہ ہے، اور یہ صرف حضور کے دین اور حضور کی شریعت کی خصوصیت ہے کہ بچہ جس وقت رحم مادر میں قرار پاتا ہے اس وقت سے لے کر اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی بارگاہ میں حاضری تک، قیامت میں ہر ایک کو جانا ہے اللہ کے سامنے، ان دونوں کے درمیان جتنا وقفہ ہے اور اس میں جتنا نشیب و فراز، جتنی اونچ نیچ، جتنے حالات سے دو چار، اور جو جو چیزیں پیش آئیں گی، کہ کوئی قدم ایسا نہیں، کوئی گوشہ ایسا نہیں، کوئی موقع ایسا نہیں کہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے تشنا اور خالی چھوڑا ہو، بلکہ ہر قدم پر مکمل رہبری. اسی لیے امت سے اس کا مطالبہ ہے کہ تمہیں اپنے نبی کے نمونے پر اپنے آپ کو لانا ہے. تمہارا تاجر ہو، تجارت کرتا ہے کرتا رہے، کاشتکار ہے کاشتکاری کرتا رہے، انجینئر ہے اپنا پیشہ، ڈاکٹر ہے اپنا پیشہ، جو جہاں ہے. شریعت نے کسی کو اس سے روکا نہیں ہے کھانے کمانے سے بھی، بچوں سے، شادی بیاہ سے، لیکن اتنا کہا ہے کہ جو جہاں ہے، مرد بھی، عورتیں بھی، عوام بھی، خواص بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، مالدار بھی، غریب بھی، عہدیدار بھی، جو جہاں ہر ایک کو اپنی جگہ سے چل کر آنا ہے نبی کے نمونے پر. اور یہ نبی کی زبانی کہلوا دیا ہے، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، سیدھا راستہ اللہ تک پہنچنے کا، انعامات کے مستحق ہونے کا، ہر طرح کی بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں سے حفاظت کا، ہر قدم پر مددوں کا، رحمتوں کا، مغفرتوں کا، تائیدوں کا سیدھا راستہ میرا ہے. ان ھذا صراطی مستقیما. اور پھر حکم بھی دیا فاتبعوہ، پیچھے پیچھے چلے آؤ. اصل اتباع کہتے ہیں یہ جو دیہاتوں میں پگڈنڈیاں ہوتی ہے اور کچے راستے ہوتے ہیں نا، اور آدمی ننگے پیر چلتا ہے تو پورا پنجہ اور پورے پیر کا نشان پڑتا ہے نہیں، چھوٹی انگلی برابر کی، انگوٹھا بیچ والی، پورا نشان پڑتا ہے. اتباع اس کو کہتے ہیں. چھوٹی انگلی کی جگہ چھوٹی، بڑی انگوٹھے کی جگہ انگوٹھا، کہ پورے پاؤ کہ فاتبعوہ، کہ صبح بستر میں آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو بستر پر آنے تک، پھر ان دونوں کے درمیان گھر ہے، کاروبار ہے، بھی بچے ہیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، سڑک ہے، باہر ہے، اپنوں میں ہے، پرایوں میں ہے، کہ اس سارے میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال اور نبی کی سیرت موجود ہے. کہ جتنا ان کا اتباع، کہ ہر قدم پر یہ معلوم کرنا ہے اللہ کا حکم کیا ہے، اس حکم کے پورا کرنے کا نبوی طریقہ کیا ہے. کہ اب جو جتنا، کہ ایک محلے میں وکیل صاحب بھی ہیں، بیرسٹر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، شیخ صاحب بھی ہیں،
کارخانے دار بھی ہیں، ان کے کارخانے میں کام کرنے والے مزدور بھی ہیں، مستورات بھی ہیں، کہ سارے کے سارے نبی کے نمونے پر آئے ہیں. کہ دنیا تو دیکھ رہی ہے کہ جس کو ڈاکٹر بننا ہو وہ ڈاکٹری کے کالج میں ہے، جس کو انجینئر بننا ہو وہ اس کا کالج ہے، اس کی جگہ، ہر ایک کی جگہ الگ ہے. ایگریکلچر کی الگ ہے، ڈاکٹری کی الگ ہے، انجینئرنگ کی الگ ہے. کہ جسے نبی کے نمونے پر آنا ہو کہ اس کی جگہ کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنا گھر بنایا. ابھی آدمی نہیں آئے ہیں کہ آدم کا بچہ آنے والا ہے، یا اشرف المخلوقات آنے والی ہے، یا اللہ کا خلیفہ آنے والا ہے. اس میں استعدادیں ہیں، اس میں صلاحیتیں ہیں، اور وہ صلاحیتیں ہیں کہ آسمان اب زمین بھی پانی بھرتے ہیں اس کی صلاحیتوں کے سامنے. فرشتے بھی مجبور ہو جاتے ہیں اس کے پیروں کے نیچے پر بچھانے پر، اور اس کے لیے استغفار اور دعا کرنے پر. بہت پاک مخلوق کہ اتنی زبردست صلاحیتوں کا مالک آ رہا ہے کہ آخر اس کی صلاحیتیں سکھانے لگے. اسی لیے نبوت کی محنت کا خلاصہ بتایا. یہ جو ہماری محنت ہے نا، کہ ہم پورے یقین اور پورے اعتقاد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہماری محنت نبوت کی محنت ہے. کہ اس محنت کا خلاصہ کہ جس کی جو صلاحیت ہے، جس پر جو اللہ کے انعامات ہیں، جان ہے، مال ہے، صلاحیتیں ہیں، پھر سر سے پیر تک کا سارا جسم، اور بہت ساری وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار ہی نہیں کر سکتے. ہر سانس اللہ کی نعمت، کہ سانس ہی کا نام زندگی ہے. سانس لیا، اندر گیا، باہر نکالا، اور وہی نمٹ گیا، وہی رہ گیا تو نمٹ گئے. کہ سانس ہی کا نام زندگی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. دن بھر میں ہر آدمی، ہر مرد و عورت 24,000 سانس لیتا ہے. کبھی خیال آیا کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے؟ تو جہاں یہ ظاہری نعمتیں اللہ نے دی ہے، سب سے بڑی نعمت کہ جس کو علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس سے بڑی کوئی نعمت ہوتی تو اللہ پاک نبیوں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو وہ دے کر بھیجتے. لیکن تمام نبی اور تمام پیغمبر جو انسانیت کے بھی خواہ، کیا ماں باپ اپنے اولاد کے خیر خواہ ہوں گے؟ کیا رشتہ دار اور دوست و احباب ہوں گے جو نبی امت کے خیر خواہ ہوتے؟ اسی لیے نبیوں نے جب دعوت دی ہے تو اس کے ساتھ یوں کہا ہے، انی لکم ناصح امین، ہم تمہیں جس ایمان کی دعوت دے رہے ہیں یہ ایمان بناؤ جو ایمان اللہ کے یہاں سے مطلوب ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، جیسا وہ اپنی ذات و صفات میں. پھر اس کے شعبے بتلائے. اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو. حدیثوں میں بھی بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں. تو اس کی تقسیم بتائی، دل سے کتنے متعلق ہیں، اعضاء جوارح سے کتنے متعلق ہیں، باقی زندگی کے شعبے ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، بیوی بچے ہیں، پڑوس ہے، علماء ہے، عوام ہے، حتیٰ کہ سڑک پر چلنے والے جانور کا بھی حق بتایا. سڑک کا بھی حق بتایا، اگر گھر سے کوئی جانور ہے تو اس کا بھی حق بتایا. کہ ہم تمہیں جس ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، جو ایمان تمہیں بنانا ہے، اس دعوت میں ہماری اپنی کوئی غرض نہیں ہے کہ تم سارے ہماری دعوت کو قبول کر لو گے، ہمیں اللہ کے نبی مان لو گے تو ہماری شان میں اضافہ ہو جائے گا. جیسے اللہ جل جلالہ عما نوالہ، ساری دنیا کا ایک ایک فرد بشر وقت واحد میں اللہ کا انکار کر دے تو اللہ اللہ ہے، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں. اور سارے سجدے میں پڑ جائیں، اونچے درجے کے ایمان والے بن جائیں تو اللہ ہے. تمہارے ایمان سے نہ اس کی شان میں کوئی اضافہ، نہ تمہارے کفر و شرک سے اس کے ہاں کوئی کمی. من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا.
جو ہماری طرف لپکے گا، جو ہم کو مانے گا، جو ہماری مانے گا، جو ہم سے مانگے گا، جو ہم سے تعلق قائم کرے گا، اسی کا نفع ہے، اس کا اپنا نفع ہے۔ من جاہد فانما یجاہد لنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو روگردانی کرتا ہے، ہم کو بھول کر چلتا ہے، جیسے مرنا ہی نہیں ہے، جیسے اللہ کو منہ دکھانا ہی نہیں ہے، جیسے حساب کتاب ہی نہیں ہے، کھا لو پی لو اچھل لو کود لو بغلے بجا لو رانوں پہ ہاتھ باندھ لو، جو جی میں آئے وہ کر لو، کہ وہ اپنا ہی بھگتے گا، ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ اس لیے دعوت کا اسلوب بتلایا کہ دعوت دینا ہے، لوگوں کو اللہ سے وابستہ کرنے کی آواز لگانی ہے، لوگوں اللہ سے جڑو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اس سے مانگو، دعوت دینی ہے، لیکن خیر خواہی کے جذبے سے، کہ ان سے اپنی کوئی غرض وابستہ نہ ہو، کہ اگر تم اس راستے پر چلو گے تو اللہ تم سے خوش ہوں گے، اور جب وہ خوش ہوتے ہیں تو ایسے انعامات دیتے ہیں کہ تمہارے وہم و گمان میں نہیں۔ جیسے بچے سبق سناتے ہیں تو حافظ جی جیب میں سے نکال کے چاکلیٹ دیتے ہیں، واہ 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 واہ۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دن سبق پڑھایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ بچوں تم نے کیا دیکھا ہے جو میں نے دیکھا؟ ایک ہی وقت میں پورے عالم پر ایک ہی آدمی کی حکومت ہے، نمرود، اور وزارت بھی ایک صوبے کی نہیں، انٹرنیشنل وزارت، پورے عالم کی، وہ میرے گھر میں ہے، میرا باپ وزیر اعظم تھا۔ جو میں نے دیکھا ہے تم نے کیا دیکھا؟ اس کی فوجیں، اس کے کر و فر، اس کے ہتھیار، اس کی حکومت، اس کی دولتیں، اور سنو یہ تو کچھ بھی نہیں، آسمانی دنیا کے چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، کوئی ڈوبا، کوئی جھڑا، کوئی نکلا، کوئی غروب ہوا، یہ سب دیکھا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آنکھیں بند ہوتی ہے نا، اس لیے اس کو سب سے پہلے سبق پڑھایا جاتا ہے۔ ابھی ماں دیکھی ہے نہ باپ کو پہچانا ہے، لیکن اس کے کان میں آواز اللہ اکبر، کہ بیٹے ابھی آنکھ نہیں کھولی ہے، آنکھ کھولو گے تو نظر آئیں گے آسمان، زمینیں، کارخانے، بلڈنگیں، کوٹھیاں، حکومتیں، صدارتیں، وزارتیں، عہدے، نہ جانے کیا کیا نظر آئے گا۔ خبردار، یہ سب چھوٹا ہے، بڑی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس لیے بچے کے کان میں یہ دل تک جاتی ہے۔ ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دل تو بیچارہ گوشت کی بوٹی ہے، پسلیوں کے نیچے دبا ہوا ہے، لیکن مدار سارے جسم کے استعمال کا گوشت کی بوٹی ہی پر ہے۔ آنکھیں دیکھتی ہے بعد میں، پہلے جذبہ پیدا ہوتا ہے دل میں، زبان بولتی ہے بعد میں، پہلے جذبہ پیدا ہوتا ہے دل میں۔ آدمی قرآن پڑھے، تسبیح پڑھے، دعا مانگے، نماز پڑھے، گشتیں کرے، کسی کو راستہ دکھائے، کسی کو بھولا سبق یاد کرا دے، کسی کے ساتھ بھلا سلوک کرے، یہ سب بعد میں ہوتا ہے، سب سے پہلے جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے دل کے دو خانے بتائے، جیسے حلق میں دو خانے ہیں، کھانے کا، غذا اور پانی کا الگ، اور ہوا کا الگ۔ کبھی کھاتے کھاتے لقمہ ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے تو پھندا پڑ جاتا ہے نا، اور کیسا پھندا پڑ جاتا ہے، آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے، اور ڈھیلے جیسے باہر آ جائیں گے، مرا، ایسا پھندا پڑ جاتا ہے کہ جس کی جو جگہ ہے وہاں وہ جائے گا تو وہاں انشاءاللہ، ہوا کی جگہ ہوا، پانی کی جگہ پانی، لقمے کی جگہ۔ ایسے دل میں بھی دو خانے ہیں، ایک خیر کا اور ایک شر کا، اور جیسے حلق کے دو خانوں کے بیچ میں ایک ڈھکنا ہے، ایسے دل کے دونوں خانوں کے بیچ میں بھی ایک ڈھکنا ہے۔ جب خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں، نیکی کے ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے ہوتے ہیں، ایمان کے ہوتے ہیں، آخرت کے ہوتے ہیں، جنت دوزخ کے ہوتے ہیں، نبی کی چال چلنے کے ہوتے ہیں، دین سیکھنے کے ہوتے ہیں،
قرآن سیکھنے کے ہوتے ہیں، شریعت سیکھنے کے ہوتے ہیں، تو وہ ڈھکنا برائیوں والے خانے پر وہ بند کر دیتا ہے۔ اور اگر جذبات چوری کے، لوٹ کے، جھوٹ کے، سود کے، دھوکہ دینے کے، غبن کرنے کے، نمازیں چھوڑنے کے، لوگوں کو ستانے کے، لوگوں کی عزت کو کھلواڑ بنانے کے، اگر یہ جذبات ہوتے ہیں تو خیر کے خانے پر وہ ڈھکنا آ جاتا ہے۔ جو جذبات دلوں میں بنتے ہیں اسی کے اعتبار سے آنکھیں، کان، ہاتھ، پیر، دماغ، سوچ اور اس کے ساتھ کمائی، خرچ، شادی، غم، خوشی، ساری چیزیں جو ہے وہ تابع ہیں دل کے جذبات کے۔ اسی لیے تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی محنت کا اصلی مرکز وہ انسانوں کے دل، کہ انسان دل کے پیچھے چلتا ہے، دماغ کے نہیں۔ جو چیز دل بھیتر اتر جاتی ہے پھر آدمی اپنا تن، من، دھن، جو کچھ اس کے پاس ہے، جتنا ہے اور جیسا ہے، سب اس کے حوالے کر دیتا ہے جو چیز دل میں اتر گئی۔ اور یہی راز ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ساری ترقی کا۔ کیا یہ کہتے تھے؟ اس وقت پوری دنیا میں اور پچھلی صدیوں میں جتنا کفر، جتنا شرک، وہ سارا جمع کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور صحابہ جس شرک کے ساتھ آئے تھے 600 سال کے، وہ سارا شرک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ساری دنیا کے سارے مشرک اور کفار سے ان کا شرک اور کفر بڑھ جائے گا، اتنے سخت کے ساتھ آئے تھے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کو مان لو، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، نفع، نقصان، زندگی، موت، عزت، ذلت، بنانی، بگاڑنی، بجلی کو بنانا، چھینی کو واپس کرنا، دی ہوئی کو چھین لینا، سب اسی کے قبضے میں۔ عربی میں ایک کہاوت ہے، الناس اعداء لما جہلوا، جس سے آدمی واقف نہیں ہوتے اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ گھروں میں دیکھتے ہیں نا بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، بہت قیمتی گھڑی، آج کل تو اس میں وہ ہیرے ویرے بھی لگاتے ہیں، سنا لاکھوں کی قیمت کی۔ ابا گئے وضو کرنے اور میز پر رکھی اور وہ ہیرے چمک رہے، بچہ آیا، اس نے لے کے گھمانا شروع کیا اور ہاتھ سے چھوٹ گئی، سوئیاں کہیں اور اس کے ہیرے کہیں اور مشین کہیں۔ ابا گھڑی ٹوٹ گئی، اور سنتے ابا نے سر پکڑ لیا، تو نے دی کہاں سے؟ تجھے معلوم ہے کیا؟ کیونکہ وہ تو جانتا ہی نہیں ہے، وہ تو اس کو کھلونا بنا رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید خالص کی دعوت پیش کی، اس کلمے میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے، کتنی جنتیں، کتنے پوشاک، اللہ کی کتنی رضا، کتنی عزتیں، کتنی دنیا آخرت کی فلاح و بہبود، کتنی محبتیں، کتنا پیار، کتنی روزی، کتنا کیا کچھ چھپا ہوا، اس میں کتنا علم چھپا ہوا ہے، کیسا قرآن کا فہم لوگ جانتے نہیں تھے، اس لیے کہ 600 سال کے پرتلے جمے ہوئے تھے شرک کے دلوں پر۔ کلا بلان علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، زندگی کے تمام شب و روز، ساری نقل و حرکت خالص شرک اور جہالت کی بنیاد پر، شرک کے پرتلے جمے ہوئے تھے، جہالت کی تہیں جمی ہوئی تھی، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اسی لیے بخاری شریف کی روایت میں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت پیش کی تو ایسے بھاگے جیسے جنگلی بدکے ہوئے گدھے بھاگتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس دعوت کے بارے میں اتنا انشراح تھا کہ اس کے بغیر تو یہ کہیں فلاح پا ہی نہیں سکتے، اس کے بغیر تو یہ دنیا میں نہ آخرت میں، انہیں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی،
دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر آرام فرما رہے ہیں، چٹائی کے نشانات جسد مبارک پر، آنکھیں ڈبڈبا آئی، رونے لگی۔ یہ کسریٰ اور قیصر اللہ رسول کے دشمن، یہ دیباج و حریر میں، اور آپ اللہ کے لاڈلے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، بیٹھ گئے۔ بیٹی رو مت، بیٹی رو مت، تمہارا باپ وہ دین لے کر آیا ہے کہ نہ کوئی کچا مکان بچے گا، نہ پکا جھگی بچے گی، نہ محل بچے گا، الا ادخلہ اللہ فیہ بعز عزیز وذل ذلیل، ہر حال میں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خالی دعوت 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 نہیں، دعوت کے راہ میں چلنے والوں کو پورا انشراح ہو کہ جس محنت کو لے کر ہم چل رہے ہیں، جس محنت کی ہم دعوت دے رہے ہیں، کہ امت پوری اور امت کے ہر طبقے کا ہر فرد اس محنت پر آ جائے، اپنی جان و مال و صلاحیتوں کو اس پر لگائے۔ وہ کیا ہے کہ میرے گھر کی سوئی تاجے کی ضرورت سے لے کر جہنم سے حفاظت اور جنت کے داخلے تک کی جتنی شکلیں ہیں وہ ساری اس میں چھپی ہوئی ہے، اور میرے اکیلے کی نہیں، عالم پورے کی، عالم پورے کی، ہر ایک کی دنیا اور آخرت کے ہر مسئلے کا حل کہ ایمان میں چھپا ہوا ہے۔ یہ کہ جب ایمان آتا ہے تو دلوں کو راہ دکھتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جب اللہ کی ذات و صفات پر ایمان بنتا ہے تو دلوں کو راستہ دکھتا ہے، جیسے چہرے کی آنکھوں سے راستہ دکھتا ہے، یہاں کیچڑ ہے، کانٹے ہیں، نیچا ہے، گھڑا ہے، یہ راستہ صاف ستھرا ہے، دکھتا ہے نا۔ اور جیسے بجلی کی روشنی سے، جیسے چاند اور سورج کی روشنی سے، جیسے آدمی کے ہاتھ میں اندھیرے میں ٹارچ ہو تو اس کی روشنی سے، کہ اندھیرے میں تو سائیکل کا ٹوٹا ہوا ٹائر وہ بھی کالا ناگ نظر آتا ہے، آدمی گھبرا جاتا ہے، ناگ ناگ ناگ، ٹارچ جلائی کبھی یار خامخواہ کے لیے شور مچا رہا ہے، تو کسی کا ٹائر ٹوٹا ہوا تھا، وہ ہے اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا ناگ ہے کہ ٹائر ہے، رسی ہے کہ سانپ ہے، روشنی سے پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے لا تعمل ابصار، لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور۔ یہ آنکھوں کا اندھاپن نہیں ہے، اصل دلوں کا اندھاپن۔ جب دل اندھے ہو جاتے ہیں، کھرا کیا، کھوٹا کیا، نیکی کیا، بدی کیا، جنت کیا، جہنم کیا، ثواب کیا، عذاب کیا، پلسرات کیا، اللہ کی رضا کیا، اللہ کی ناراضگی کیا، سب سے آنکھیں بند ہو جاتی، پھر آدمی کو سمجھ نہیں رہتی۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی محنت کا اصلی مرکز انسان کا دل، یہ دل بن جائے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ لوگوں گوشت کے کانوں سے سنو، ہر آدمی کے جسم میں گوشت کی ایک بوٹی ہے، جب وہ بنتی ہے تو سارا بدن بنتا ہے، جب وہ بگڑتی ہے تو سارا بدن بگڑتا ہے۔ سنو، وہ گوشت کی بوٹی انسان کا دل ہے، کہ دل بنا تو زبان بنی، دل بنا تو آنکھیں بنی، دل بنا تو ٹانگیں بنی، دل بنا تو ہاتھ بنے، دل بنا تو کمائیاں بنی، دل بنا تو خرچ بنے، دل بنا تو معاشرہ بنا، دل بنا تو معاملات بنے، دل بنا تو راتیں بنی، دل بنا تو دن بنے، کہ دل ہی کے بناؤ پر ہے۔ اور دل بگڑا تو آنکھیں بگڑی، کان بگڑے، ہاتھ بگڑے، پیر بگڑے، آدمی بگڑا، گھر بگڑا، محلہ بگڑا، گلی بگڑی، شہر بگڑا، ضلع بگڑا، صوبہ بگڑا، ملک بگڑا، عالم پورا بگڑا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس پورے عالم میں جتنی مخلوقات ہیں
ان سب میں اصل انسان ہے، اور اس انسان کی حیثیت زمین و آسمان کے درمیان ایسی ہے جیسے لمبے چوڑے جسم میں دل کی حیثیت ہے، جتنا موٹا تگڑا چربی آیا، لیکن کہ دل میں اگر 19-20 کا فرق ہو گیا، ایک رگ بند ہو گئی، اب پہاڑ جیسا آدمی ڈھیر بنا بیٹھا ہے، بولتا ہے تو بول بکھر جاتے ہیں، اٹھتا ہے تو قدم لڑکھڑاتے ہیں، دیکھتا ہے تو اندھیرے سامنے آتے ہیں، ارے بھائی کیا ہوا؟ ہارٹ پرابلم، کیا بھائی؟ اتنا بڑا منہ بھر کے بولتا ہے ہارٹ پرابلم ہے، اتنا سا، کیونکہ جیسے دل کی حیثیت جسم میں، وہی حیثیت اس ذات و زمین و آسمان کے درمیان انسان ہے۔ یہ بنا تو عالم سارا بنا، یہ بگڑا تو عالم سارا بگڑا، اسی لیے انبیاء کرام اور یہ اس کے بننے بگڑنے کا دار و مدار اس کے دل کے بننے بگڑنے پر، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم وفی روایت الى اعمالکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تمہاری ظاہری شکل و صورتوں کو، آج کل کہہ رہے پرسنالٹی، کیا وہ تمہاری پرسنالٹیوں کو نہیں دیکھتا؟ ناک کیسے اور کان کیسے اور ہاتھ کیسے، رنگ کیسے، لمبائی کتنی، چوڑائی کتنی، موٹائی، وہ نہیں دیکھتا۔ وہ تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے اندر بھیتر کو، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تمہاری نیتیں کیا ہے، کیا چاہتے ہو، اللہ کو کتنا راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ سے کتنا اپنا تعلق بنانا چاہتے ہو، تمہارے دلوں میں اللہ کے وعدوں پر یقین کی کیا کیفیت ہے، وعیدوں کا کتنا خوف ہے، امت کے لیے، عالم کے انسانوں کی بربادی پر تمہارے اندر میں کتنی دل سوزی ہے، اللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ کسی کے غم کو اپنا غم کتنا بناتے ہو، کسی کی پریشانی کو، کسی کے دکھ درد میں کتنا ہاتھ بٹاتے ہو، کہ پھر اس پر اللہ کی محبتیں آتی ہیں۔ اسی لیے تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی محنت کا اصلی مرکز انسان کا دل، اور اس دل کا سب سے بڑا سامان، سب سے زیادہ قیمتی سامان، کہ یہ دنیا جتنی ہے اس سے 10-20 ہزاروں گنا جتنا جو کچھ اس پہ ہے آگے آئے، سارا مل کر دل کے اس سامان کی قیمت نہیں ہو سکتا۔ وہ ہے دل کا سامان، اللہ کا خوف، تقوی، ایمان، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان۔ یہ اتنا زبردست سامان ہے کہ اس ایمان کے ساتھ امن لگا ہوا ہے، ایمان کے ساتھ محبتیں لگی ہوئی ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، امریکہ والے، روس والے، فرانس والے، ایشیا والے، چائنا والے، رشیا والے، ایمان بن جائے تو ہر پوری دنیا پر امن کی چادر بچھ جائے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، ایمان اپنے ساتھ امن لاتا ہے۔ جیسے شروع میں جب کتابیں پڑھتے تھے مدرسے میں تو سمجھانے کے لیے مثالیں ہوتی تھی۔ جاء البرد والجبات، وہ واو کو مع کے معنی میں کہ سردی آئی جبوں کے ساتھ، تو وہاں مع ہونا چاہیے تھا، جاء البرد مع الجبات، لیکن واو بھی مع کے معنی میں آتا ہے، یہ سمجھانا تھا طلبا کو۔ کیونکہ جاء البرد والجبات، سردی آئی لحاف لائی، سردی آئی رضائیاں لائی، سردی آئی جرسیاں لائی، سردی آئی کمبل لائی، سردی آئی ہیٹر لائی، سردی آئی گرم پانی لائی، سردی کیا آئی، سب کچھ لائی۔ ایمان آیا، امن آیا، ایمان آیا، پیار آیا، ایمان آیا، برکتیں آئی، ایمان آیا، رحمتیں آئی، ایمان آیا، مغفرتیں آئی، ایمان آیا، بخششیں آئی، ایمان آیا، دنیا میں امن کی چادر بچھ گئی۔ ایمان اپنے ساتھ لاتا ہے۔
الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تو دیکھا آپ نے کہ دو خاندان اور وہ لڑائیاں چلی آج 120 سال سے. کتنے جوان، کتنا خون، کتنی آبروئیں، کتنی جانیں، کتنا مال، سارا، اور کوئی مسئلے کا حل نہیں مل رہا ہے. صلح کی کوئی شکل سامنے نہیں آ رہی ہے. قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے کہ نسخہ کیمیا ساتھ لائے. ان کی لڑائیاں ختم ہو جائیں، ان کے مسئلے حل ہو جائیں، اس کے لیے آپ نے زمینوں کے ٹکڑے بانٹے، یہ تم لے لو، یہ تم لے لو، لڑو مت. یہ پیسے تم لے لو، یہ تم رکھ لو. کپڑے، زمینیں، پیسے، سامان یہ نہیں بانٹے. کلمے کی دعوت دی. من اصلح ما بینہ وبین اللہ، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ جس نے اپنے اور اللہ کے ساتھ کے معاملے کو ٹھیک کر لیا، اس لیے کہ وہ تو دل کی رگوں سے پاس ہونے والے خون اور اس سے بننے والے جذبات کو بھی جانتا ہے. لقمہ تو بہت شاندار کھایا ہے، اسی کے جذبات بنتے ہیں وہ جب دل کی رگوں سے پاس ہوتا ہے. حلال کے لقموں کی اس لیے کہا کل لحم نبت من سخط فالنار اولی بہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آدمی کے جسم کی ہر وہ بوٹی جو حرام کے لقمے سے پلی ہو اور پرورش پائی ہو، جہنم اس کے لیے بہتر ہے. کہ لقمہ جب آدمی کھاتا ہے تو جتنے کا خون بننا ہوتا ہے، جتنے کا فضلہ بنتا ہے، اللہ کا غیبی نظام ہے. کچھ فضلے کے راستے سے باہر آ جاتا ہے، کچھ خون بنتا ہے، پھر خون دونوں طرح کا بنتا ہے. اور اس میں سب سے اعلیٰ درجے کا خون A1 جس کو کہتے ہیں، 1 نمبر کا خون، وہ دل کی رگوں سے پاس ہوتا ہے. اس پر دل کی صحت، ظاہری صحت، ان رگوں میں کہ وہ خون بنا ہے کس لقمے سے؟ یتیم کے مال سے، چوری سے، جھوٹ سے، دھوکے والے مال سے. کہ پھر اس کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور زیادہ چوری کی جرأت، اور زیادہ بدکاری کی جرأت، اور زیادہ خدا کی مخلوق کو نقصان پہنچانے کی جرأت. وہ جرأت اور جذبہ دلوں میں پیدا ہوتا ہے. حلال کے لقمے کی بات اور زیادہ طاعت کا، اور زیادہ عبادت کا، اور زیادہ اللہ کو راضی کرنے کا، اور لمبے سجدوں کا، اور خوب ذکر و تسبیح کا، اور ایمان کی دعوت کا، اور جنت و دوزخ اور آخرت و تقدیر کے تذکروں کے، کہ پھر وہ جذبات پیدا ہوتے ہیں. اور کروں، اور کروں، اور کروں. ومن کہ تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اصلی محنت کا مرکز انسانوں کے دل. اور دل پسلیوں کے نیچے دبا ہوا ہے. کیا اس میں جو بات اترے گی، اس میں جو بات جائے گی، وہ کہاں سے جائے گی؟ فرماتے تھے 4 راستے ہیں: آنکھ، زبان، کان اور دماغ. یہ 4 راستے ہیں جس سے بات دل تک جاتی ہے. جو شکل سامنے آئی، جس طرح کی شکل ہے، اس کو فوراً زبان بولتی ہے. اوہ اتنا بڑا کارخانہ، اوہ اتنے بڑا آدمی، اوہ فوراً جو دیکھتا ہے اس کے زبان سے بولتا ہے. کہ جو شکل نظر آتی ہے زبان سے بولتا ہے، جس کو بولتا ہے اس کو کان سے سنتا ہے. اس کے کان سنتے نہیں. پھر عام طور پر آدمی دن بھر کی محنت کے بعد جب رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہے، آنکھیں بند. تم لوگ آنکھیں کھول کے سوتے ہو بند کر کے؟ ارے بولو نا یار. کیا آنکھیں بند؟ آنکھیں بند تو منہ بند. زبان بھی اب نہیں بولتے، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں. جھول بجتے رہیں، اذانیں ہوتی رہے،
نہیں سنتے. لیکن وہ جو دن بھر دیکھا بولا سنا وہ دماغ کے راستے سے دل تک جاتا ہے قطرہ قطرہ. اللہ کے غیر کو دیکھا تھا, اللہ کے غیر کی بڑائی بولی تھی, اللہ کے غیر سے ہونے کو سنا تھا. جو اللہ کے جس غیر سے جون سی شکل میں ہو, کہ وہ اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین قطروں کی شکل میں دل پر جمتا ہے. ایک دن, 2 دن, ہفتہ, مہینہ, سال, 10 سال کہ مسلسل آنکھوں دیکھی کو بول رہے ہیں, سن رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. جب اللہ کے غیر کیا یقین کہ اس کی تہ دلوں پر جمتی ہے. اسی لیے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے سارے نبی اور سارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک نبی آخر زمان, ان پر نبوت ختم, انہی کا دین, انہی کی شریعت اب رہتی دنیا تک کے ہر فرد بشر کی دنیا آخرت کی فلاح و بہبود صرف اور صرف ان کا دامن تھامنے, ان کی والی راہ چلنے اور ان کے والی راہ پر اپنے کو مرنا مٹنا بنانا, اسی پر ہے. لوگوں کو انتظار تھا وہ کب آئیں گے کب آئیں گے. اللہ کے یہاں سے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. کل شیء مرہون بوقت. حضور کو کب آنا تھا کہ ہمارے اور آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو جب اللہ پاک نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا کہ روئے زمین پر کوئی نبی, کوئی پیغمبر, کوئی انسانوں کی رہبری کرنے والا, کوئی اللہ کا تعارف کرانے والا, آخرت کو سمجھانے والا, عملوں اچھے عملوں کا نفع برے اور گناہوں کا نقصان کوئی تھا ہی نہیں. اس لیے جس کے جی میں جو آتا تھا, یہاں تک کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں مادرزاد ہو کر. اور قرآن آج تک کہہ رہا اور قیامت تک کہتا رہے گا کہ ان کی زندگی کی بنیادیں ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصفیہ. حرم میں آئے, سیٹیاں بجائی, تالیاں پیٹی, کہنے لگے ہو گئی نماز. لڑکیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں, مردہ کھا رہے ہیں, شرابیں پی رہے ہیں, جس سے عداوت ہو جائے اس کی کھوپڑی کا پیالہ نکال کر اس کا خون بھر کر پی رہے ہیں. یہ زندگی تھی. لیکن الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کا کنبہ. ایک کمار اپنے ہاتھ سے مٹی کی ہنڈیا بناتا ہے, گھڑا بناتا ہے, سراہی بناتا ہے, اس میں کہیں وہ چونے لگے, وہ ٹپکنے لگے یا اس کو کوئی ڈنڈا مار کے توڑ دے تو وہ برداشت نہیں کرتا. اتنی بڑی مشرق مغرب عرب عجم کی مخلوق جہنم کی راہ جا رہی ہو, صلاحیتیں برباد کر رہی ہوں, خود ہی اپنے لیے عذاب کو آواز دے رہی ہو, اور اللہ پاک یوں ہی دیکھتے رہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کہ اب ان کو نفع نقصان کی تمیز کون کرائے, ان کو اللہ کے تعارف کون کرائے. اللہ کتنے بڑے ہیں, ان کی قدرت کتنی بڑی ہے, ان کے خزانے کتنے وسیع ہیں, وہ کیسا رحیم و کریم ہے, وہ کیسے فضل والا اور عطا والا ہے, کون بتاؤ. اپنی مخلوق پر ترس کھا کر اللہ جل جلالہ عما والہ نے کہ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے, کوئی ایک شہر کے لیے, ایک علاقے کے لیے, لاکھ سوالات کے لیے, قوم کے لیے, لیکن آپ کو بھیجا سارے عالم کے لیے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. او مشرق والو, مغرب والو, او قیامت کا سور پھونکے جانے تک آنے والوں, جن جن شکلوں میں, جن جن برادریوں میں, جن جن خاندانوں میں, اور جہاں کہیں, تمام بشریت کے لیے اللہ نے مجھ کو اپنا پیغام دے کر بھیجا. جب آپ کو بھیجا اور کہا کہ جس طرح آپ سارے عالم کے لیے اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں, اور اس پیغام میں کہ سر سے پیر تک اور ابتدا سے انتہا تک رحمت ہی رحمت ہے,
کہ ان کا وجود رحمت، جہاں بیٹھ جائیں رحمتیں، اگر مسکرائیں تو رحمتیں، روئیں تو رحمتیں، کھائیں تو رحمتیں، نماز ہے تو رحمتیں، مسجد میں ہے تو رحمتیں، سرکار دولت قدے پر ہیں، ازواج مطہرات میں ہے تو رحمتیں، اور صلاۃ و سلام کی بارش ہے کہ وہ آئے ہیں تمہارے پاس، اب وہ بتائیں گے تمہیں نفع کس میں، نقصان کس میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وقت میں بھیجا؟ یوں کہتے ہیں مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زندہ آسمان پر اٹھا لے جانے کے بعد سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک جو بگاڑ آیا ہے عقیدے میں، عبادت میں، اخلاق میں، عادات و اطوار میں، رہن سہن میں، معاملات میں، جینے میں، مرنے میں، کھانے میں، کمانے میں جو بگاڑ آیا ہے کہ وہ بگاڑ اس درجے کا تھا کہ لوگوں نے لکھا کہ اس بگاڑ کے لیے ہمارے پاس ڈکشنریوں میں کوئی لفظ نہیں ہے جس سے ہم اس بگاڑ کی تعبیر کر سکیں کہ کس درجے کی جہالت کی، کس درجے کا بگاڑ۔ اللہ بتلانا چاہتا ہے کہ تمہارے نبی کون ہے اور تمہارے نبی کے ساتھ جو ہم نے دیا ہے اس کی طاقت کو سمجھو۔ خدا کرے ہم آج اس محنت کو اور آپ کے دین کی طاقت کو سمجھے۔ اسی لیے بڑے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ کے واسطے اس محنت کو رسم نہ بنائیو، ایک رسم ہے پوری کر لو، جیسے کہیں پٹاخوں کی رسم ہے، کہیں پتنگوں کی رسم ہے، کہیں رنگ چھڑکنے کی رسم ہے، کہ تمہاری رسم جمعرات ہے، تمہاری رسم 3 دن اور چلہ ہے، تمہاری رسم تھوڑی دیر ٹانگیں پھیلا کے ٹیک لگا کے تعلیم میں بیٹھ، اسے رسم نہ بنائیو۔ یہ وہ محنت ہے کہ جس کو کیا کائنات سے کہیں، وہ جنتیں اور جنتوں کے اندر کی حوریں اور وہاں کے فرشتے، ان سے زیادہ قیمتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا ایک بول۔ آپ کا ہر عمل جو آپ کے مبارک جسم سے آیا ہے، آپ کی وہ دعوت، آپ کی تعلیم، آپ کی نمازیں، آپ کے اخلاق، کیا حیثیت ہے ان کائنات کی شکلوں کی۔ اور قربان جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جو کچھ لائے تھے اپنے ساتھ واپس نہیں لے گئے، اس امت کے ایک ایک فرد تو اس کا وارث بن رہا ہے۔ اسٹیشن کا قولی ہے تو وہ بھی حضور کے دین کا وارث ہے، حضور کی محنت کا وارث۔ راستے کی سڑکوں پر جھاڑو پھیر رہا ہے کہ وہ بھی اس کا وارث ہے۔ رحمت للعالمین۔ اب جو پہچانا تو انتظار تھا لوگوں کو کہ وہ کب آئیں گے، کب آئیں گے۔ تشریف لائے، دنیا انتظار میں ہے، چاروں طرف خبریں پھیل گئی۔ محمد عربی، محمد آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ گاؤں کے لوگ تو بیچارے ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ شین قاف جو ہوتا ہے نا، یہ شہر والوں میں ہی ہوتا ہے، نکلنے سے پتہ نہیں پہلے کتنی دفعہ کالر ہلاتے ہیں، کتنی دفعہ آستین ہلاتے ہیں، کیا کیا تو، اور بیچارہ ہمارا گاؤں کا آدمی ڈالا کرتا پہلی لنگی چل دیا۔ گاؤں کے لوگ بھاگے ہوئے آئے اور دیکھا کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آتے ہی اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، آمنا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ یہ شور مچانے سے نہیں بنتا ہے ایمان، اس کی جگہ اصل دل ہے۔ فوراً جبریل امین آئے، یہ بھی بہت شور مچانا، جیسے ہم شور مچا رہے ہیں نا، دعوت کے کام کو کام بنایا۔ اگر چلہ پورا کر کے آنے والے سے یوں کہیں کہ 2 بڑھا کے 3 پورے کر کے جا، تو ایسا ہے کہ جی ہاں تو میں اب تھوک نکلتا ہے، بہانے بازی کرتا ہے۔ اور اگر ہاں بھائی دعوت کے کام کو کام بنا، اتنی زور سے انشاءاللہ کہیں گے کہ سڑک سے آدمی اندر آ جائے، بھائی مسجد میں کچھ ہوا ہے، بھائی کچھ نہیں ہوا، انہوں نے دعوت کے کام کو کام بنانے کے لیے انشاءاللہ کہی ہے۔ کہ پھر یہ کہاں جا رہے ہیں کہ ان کی واپسی ہے، ان کے ٹکٹ ہیں، کہ یہ خالی تھوک اڑا رہے تھے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، تھوک مت اڑاؤ، آمنا آمنا۔ قل لم تؤمنوا،
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ابھی ایمان نہیں لائے ہو، ابھی ایمان نہیں بنا ہے، ولیکن قولوا اسلمنا، اتنا کہہ سکتے ہو مسلمان، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ تمہارے دلوں کی گہرائیوں میں نہیں اترا ہے، اس لیے کہ جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ آتا ہے تو مخلوق کیا چیز ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس دشمن کی فوج سے آدمی آیا، جب حضرت خالد بن ولید کی دلیری، ان کی بہادری، اور جس میدان میں، جس مارکے میں کہ فتح یاب ہو کر آئے ہیں، ان کو ڈر لگا کہ بھائی ان سے لڑنا پھرنا تو اپنے کو خام کھائے، مریں گے، کٹیں گے، ہاریں گے۔ وہ آئے کہ بھائی ہم یوں چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم تمہارے ہاتھوں مریں، اس سے تو اچھا ہے کہ زہر پی کر ہم مریں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا 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 پی کر؟ کہ جی زہر پی کر۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ ارے زہر پیتا ہے تو آدمی مرتا ہے، اور کہاں ہے؟ اور پیالہ بھر کے لایا، کیا تمہارا وہ ہے افضل کا شربت ہوگا؟ اچھا اس سے آدمی مر جاتا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ پیا ایسا کہ کیا گرمی کے روزے میں شربت کا مزہ، اس سے زیادہ مزے لے کے رٹ 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 پی رہے ہیں۔ ارے یہ کیا ہوا؟ یہ تو صرف میرے اللہ کے نام کی طاقت کا اظہار ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اس نے جو شریعت دی ہے، اس نے جو دین دیا ہے، اس نے جو احکامات دیے ہیں، اس کے نبی نے جو عادات اور سنتیں اور اعمال دیے ہیں، تم کیا جانو اس کے پاور کو؟ تم تو 40 کے اور کیا 0 25 40 60 100 60 کہ وہاں بیٹھے بیٹھے دنیا کا حال لے لے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ جس ایمان کی وہ دعوت دے رہے ہیں، جب آدمی ایمان بنانے پر آ جاتا ہے، جان اس پر، مال اس پر، جذبات اس پر، کہ پھر ایک اللہ فراست دیتے ہیں، کون ہمیں کہاں لے جا رہا ہے، کس کے مشورے، کس کی رائیں، کن کی دوستی، کن کے پاس کا بیٹھنا اٹھنا، کن کی بات سننا، کون ورگلا رہا ہے، کون بہتا رہا ہے، کون خدا نبی کی دشمنی پر لے جا رہا ہے، معاشرے کے راستے، معاملات کے راستے، خرید و فروخت کے راستے، شکلوں صورتوں کے راستے، اور کون ہمیں خدا رسول کے قریب کر رہا ہے، یہ ایمان کی روشنی سے دکھتا ہے۔ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا، اب ایمان نہیں لائے ہو۔ اسی لیے فضائل ذکر میں وہ ایمان کے جو 70 شعبے بتلائے، اس کی تقسیم، دل سے متعلق کتنے ہیں، اعضاء جوارح سے متعلق کتنے ہیں، اور سارا ٹوٹل 70-72 کا لگا کر کے بتلا دیا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ وہ تو ایکس رے مشین ہے، ہم کہتے ہیں نا ایمان ایمان ایمان، کہ ہر ایک اس تفصیل کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ خود لے لے، دل کے اعتبار سے ایمان کی کس سطح پر ہوں، اللہ کی عظمت و بڑائی کی کس سطح پر ہوں، اللہ کا غیر کتنا دل میں اترا ہوا ہے، اس سے کاموں کے بننے کا، اس سے وہ اگر ہمارا ساتھ دے دے، وہ اگر ہمارا سپورٹ کہ اس سے یوں ہو جائے گا، دولت سے، انسانوں سے، زمینوں سے، مکانوں سے، کہ جب اس حدیث کے سامنے اور ان شعبوں کے سامنے اپنے کو کریں گے تو جیسے ایکس رے مشین کی رشتہ داری نہیں، ڈاکٹر صاحب نہیں، ڈاکٹر صاحب کے ابا بھی کھڑے ہو جائے نا تو پتے کی پسری بتا دے گی، ایکس رے مشین نہیں بتا دی۔ اب کوئی کہتا ہے بے حیا یہی تو تجھے لائے تھے جرمنی سے، یہ تو ڈاکٹر صاحب کھڑے ہیں، ان کا بھی سارا کھول دیتی ہے۔ تم ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہے ان کے ابا کھڑے ہو جائے تو ابھی میرا تو کام یہی ہے، بتا دوں گی ایمان کی کس سطح پر ہو، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین، ایک اکیلے اللہ کی ذات سے سب کچھ کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین، کہ اس یقین کی کون سی سطح پر ہو۔
اور عجیب بات ہے، اللہ کا دستور حیات الصحابہ میں موجود ہے، حیات الصحابہ میں ہے، اللہ کا جون سا غیر دل میں جگہ لے لیتا ہے، اللہ اسے سروں پر مسلط کر دیتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ٹینشن کیا ہے؟ وہ اللہ کا غیر ہے جو اندر اترا ہوا ہے۔ بعض مرتبہ اچھا خاصا آدمی، 2-4 فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، پیسے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اب گئے ڈاکٹر صاحب کے یہاں، ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آتی، ساری رات کروٹیں بدلتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے چیک اپ کرا لیتے ہیں، اب بلڈ بھی دیکھا اور پیشاب بھی دیکھا اور بلغم بھی دیکھا، سب رپورٹیں تو آپ کی بالکل نارمل ہے، آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں؟ تو وہ شیخ صاحب جو ہے نا پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، ادھر بیوی کھڑی ہے، ادھر بڑا بیٹا کھڑا ہے، ڈاکٹر صاحب جی ہاں وہ ٹینشن تو ہے، میں پھر بتاؤں گا، یہ کھڑی ہے نا، یہ کھڑا ہے نا، اللہ کا جون سا غیر دلوں میں بسے گا اس کا ٹینشن اللہ اسے مسلط کر دیتے، اور اللہ کے جس غیر کو دل سے نکال کے پھینکیں گے اللہ قدموں میں زیر کریں گے۔ یہی راز ہے صحابہ کا، دریائیں بھی مسخر ہے، شیر بھی رہبر ہے، اور آگ بھی آگ پہ ایسے دھکیل لے جیسے کوئی معمولی چیز، پرہٹ دھکیلتے جا رہا، وہاں سے نکلی تھی جہاں سے وہیں جا کر کے کیا ہے۔ امیر المومنین نے کہا کہ یا تو وہاں داخل کرو، مگر آگ تو رہے گی اپنی جگہ، تیرے سے ماروں گا۔ آدمی بنائے تھے ایمان والے، تقوی والے، توکل والے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، رب اشعث مغبرۃ قدماہ، رب اشعث مغبرۃ قدماہ، لو اقسم علی اللہ لابرہ، بہت سے پراگندہ حال پریشاں بال، وہاں کہاں سوٹ بوٹ رکھے تھے، وہاں تو لنگا کے سیری، لنگا کے بالا، نئے غمیں دزدو نئے غمیں کالا، ایک ہی ہے، بچھا لو تو بستر بھی ہے، مر جاؤ تو کفن بھی ہے، نماز پڑھو تو مصلی بھی ہے، ایک ہی کپڑا ہے، اور اسی میں محنت کہ کڑاکے کی سردی ہے، تشکیلیں ہو رہی ہے، جماعتیں بن رہی، بہانہ بازی تو صحابہ جانتے ہی نہیں تھے۔ میں سردی کا بہانہ بنا کے اور میں فلانی چیز کا بہانہ بنا کے، اور بیوی بہت روتی ہے اور بچی بیمار ہے اور یوں ہے، وہ نہیں جانتے تھے۔ بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اور یہ عہد و پیمان کیا ہے، آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے۔ کب؟ منشطن و مکرہا، جی چاہے گا تو، جی پر بوجھ پڑے گا تو، حالات سازگار ہوں گے تو، اور حالات نامساعد ہر حال میں آپ ہی کی سننا، آپ ہی کی ماننا۔ اور ایسا پورا ایک مجمع تیار کیا تھا مہاجرین و انصار جن کو کہتے ہیں، اور ان کو بیان کر کے ہمارے تمہارے لیے راستہ کھول دیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا، وہ پہل کرنے والے ایمان میں، تقوی میں، توکل میں، راہ خدا کی نقل و حرکت میں، ہجرت و نصرت میں، قربانیوں میں، اللہ کو راضی کرنے میں، جو ان کی چال چلیں گے کہ راستہ کھلا ہوا ہے۔ اسی لیے مسجد وار جماعت کے معنی 8 آدمی 10 آدمی بیٹھ کے ہوگی، ہر ساتھی کا ٹارگیٹ، ہر ساتھی کا نشان ہو۔ پڑھو صحابہ کو، مسجد نبی کے عبداللہ بن مسعود کیا کرتے تھے اور کہاں سے آئے تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا ما قال ابن مسعود فصدقوه، اتنا پکا چھکا بنا ہوا آدمی ہے کہ جو بات عبداللہ بن مسعود کہہ دے فوراً اس کو سچ مان لو، اس میں کوئی شک نہیں۔ آئے کہاں سے تھے؟ عقبہ ابن معید جو دشمن تھا، مشرک تھا، اس کی بکریاں چراتے تھے، چھوٹے سے بچے تھے پہاڑیوں میں۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہنچ گئے اور پیاس بہت لگی تھی۔ اس بچے سے کہا بھائی یہ تیری بکریاں ہیں،
اگر اس میں کوئی دودھاری ہو تو اس کا دودھ دے، ہمیں بہت پیاس لگی. چھوٹے سے تھے، کیا کہا ہے یہ نہیں ہو سکتا، مجھے تو جو بکریوں والا ہے اس نے بکریوں کی حفاظت اور رکھوالی کے لیے رکھا ہے، میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز نہیں کر سکتا ہوں. دونوں حضرات متاثر ہے کہ بچہ ہے، کیا امانت داری ہے. اس لیے یاد رکھنا بیچ میں ایک بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب سے پہلی میراث سچائی اور امانت داری، کہ جس کے مشرکین بھی گواہ تھے. پیغمبر نہیں مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب، لیکن آدمی سچا ہے، امانت دار ہے. کہ امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچائی اور امانت داری، اور قرآن نے صاف کہا سچوں کے ساتھ رہو. اسی لیے منافقین کا بانڈا پھوڑا ہے اور منافقین کو کھول کے بتا دیا ہے. یہ کہتے تو ہیں بہت اور زبان سے ہم یوں ہے اور یوں ہے، اور ہم تو اصلاح کر رہے ہیں اور یہ جو سارا بگڑا ہوا ہے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. اولئک هم المفسدون، یہی ہیں بگاڑ کرنے والے. پورا رکوع پڑھو، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر سے لے کر کیسے دعوے، کیسی ڈنگے، اور اندر میں کیا چھپا ہوا. اسی لیے قرآن نے تینوں قسمیں صاف صاف بیان کر دی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، صاف ایمان والے جن کے ہدایت پر ہونے، جن کے کامیاب تری ہونے پر مہر اللہ کی طرف سے. ان الذین کفروا سواء علیہم، اتنے ہی ناکام، اتنے ہی ذلیل و رسوا، ایسے ان کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی. دوسری قسم وہ ہے. اور تیسری قسم اندر کچھ باہر کچھ، اندر کچھ باہر کچھ، پورے منافقین کا. اسی لیے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں 29 آدمیوں کو نامزد کر کے، 29 آدمیوں کو، قم یا فلان فإنک منافق اخرج من مسجدنا، حضور نے فرمایا او فلاں کھڑا ہو جا، منافق ہے، نکل ہماری مسجد سے. 29 آدمیوں کو نکالا. انہوں نے بہت دھوکہ دیا، ہر موقع پہ بہت دھوکہ دیا. اسی لیے نفاق سے، شقاق سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من النفاق والشقاق والسمعة والرياء، شہرت کے ناپاک جذبات، کہ اس سے تیری پناہ، مجھے بندہ بنا لے. بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق پہنچے، بھائی کوئی دودھاری بکری ہو تو دودھ پلا دے. آج میں نہیں کر سکتا. یہ بہت متاثر ہوئے. حضور نے فرمایا، اس نے پہچانا نہیں تھا شروع میں، اور حضور نے بھی اپنی ایک دم سے، ارے بھائی کوئی ایسی بکری ہو جو گابن نہ ہوئی ہو اب تک، ایسی کوئی بتا دے. کہ جی وہ ہے چھوٹی سی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس کے تھن سے ہاتھ پھیرا، وہ تو تھن اتنا بڑا ہو گیا، دودھ سے بھر گیا. اب یہ دودھ نکالے کہے میں، قریب میں پہاڑی پر ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اور وہ پتھر بھی اللہ کی شان، ایسا تھا کہ اوپر کا حصہ اس کا ایسا کھلا ہوا تھا، نیچے تو بہت سالڈ تھا، اوپر خاصا ایسا تھا کہ جیسے گلاس بنا ہوا ہو. حضور اٹھا کے لے آئے اور آپ نے سارا دودھ اس میں دو لیا. یہ چھوکرا، یہ عبداللہ جی، ایک بات بتا دیجئے بس، آپ پی لیجیے، آپ نے کیا ہے وہ جو آپ نے اس کے تھن پہ ہاتھ پھیرا تھا اور کچھ زبان سے بولے تھے، وہ مجھے سکھا دیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ارے تو سارا ہی سیکھ لے گا، تو سارا ہی سیکھ لے گا. ایسا سیکھا کہ تمام صحابہ میں سب سے اونچی استعداد کا آدمی عبداللہ بن مسعود. ما قال ابن مسعود فصدقوا. کتنی روایتیں، کتنی حدیثیں، قرآن کی کیسی تفسیر، حدیثوں کی کیسی شرح. وہ خدمت پسند آ گئی تھی، دعائیں دی تھی. اس لیے ہم کہتے ہیں خدمت جو ہے وہ اغراض کے تحت ہو تو خدمت نہیں ہے، وہ تو مزدوری ہے.
اور خالص خدمت اللہ کے لیے ہو تو اس پر بڑی بڑی دعائیں لگتی ہے. اسی لیے ہم کہہ رہے کمزوروں میں بیٹھا کرو, غریبوں کے پاس بیٹھا کرو, غریب بستیوں میں جا کے کسی کا کلمہ سیکھ کرا دیا, کسی کی نماز سیکھ کرا دی, کسی کو پانی پلا دیا. کہ بوڑھا آدمی ہے اس کے دل سے دعائیں نکلے گی کہ وہ دعائیں نسلوں تک کام آئے گی. لیکن لوگ کوشش میں ہوتے ہیں بڑے آدمیوں کی خدمت کی, دو پیسے ملیں گے. اس لیے اغراض کا نام خدمت نہیں ہے, اغراض کا نام تو مزدوری ہے. اور نبوت کی محنت کی جان اخلاق تھے. توحید رسالت اور اخلاق. مکے کی 13 سالہ زندگی میں کتنا ستایا ہے مکے والوں نے اور کیا کچھ نہیں کیا ہے, لیکن قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق. اسی لیے ایک مرتبہ ایک یہودی عالم آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. ابھی وہ یہودی ہے اور عالم ہے. کہہ رہے قرآن نے یوں کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو خلق عظیم پر ہیں. تو وہ عظیم کتنے ہیں وہ ذرا بیان کیجئے. یہ ہے سیرت ہماری رہبری کر رہی ہے. کتنے پرانے ہیں حضرت عمر اور کتنے بڑے ہیں اور کیسے اندر سے بنے ہوئے ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر اللہ کا نبی ہوتا. اور قرآن میں کتنی جگہ ایسی ہے کہ ایک چیز قلب عمر میں آئی ہے اور آسمان نے آ کے اس کی تائید کر دی ہے, قرآن کا حصہ ہے. جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس راستے سے عمر جائے گا شیطان جا نہیں سکتا. اور یہ عمر ہی کی خصوصیت ہے. حدیثوں میں ہر مرنے والے سے منکر نکیر پوچھتے ہیں تیرا رب, تیرا دین, تیرے نبی. ایک عمر کی ذات کہ عمر ارے مجھے کیا پوچھتا اپنا بتا. یہ صرف عمر کی شان ہے. اتنی بلند والا عمر جب وہ یہودی عالم پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں بھائی میرا تو 40واں نمبر ہے اسلام میں, مجھ سے پرانے اور ہیں ان کے پاس. اور ہم چلا لگا کے تو اب کیا معذور سے پوچھے گا. 4 مہینے لگا کے آیا ہوں حضرت عمر میں کہ بھائی میرا تو 40واں نمبر ہے. بلال کے پاس چلا جا. اس نے بڑے مجاہدوں سے حضور کی صحبت سے فائدہ اٹھایا. پیٹتا رہا, لٹتا رہا, کیا کیا نہیں ہوا ہے. ریت پر بھی, انگاروں پر بھی اور چربی سے بھی انگار سب کچھ ہوا ہے. اس کی پٹائی کے لیے شفٹیں طے ہوئی ہے صبح دوپہر شام. اس کے پاس چلا گیا. حضرت بلال کیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا کہنے لگے بھائی بات تو صحیح ہے لیکن بات یہ ہے کہ حضور کی شان کو بیان کرنا, حضور کے اخلاق کو. اگر کہیں 19-20 کی ہو گئی کبھی زیادتی تو میری تو دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی. میرے بس کی تو ہے نہیں. صاحبزادی کے پاس چلے جاؤ, وہ باپ بیٹی کا معاملہ ہے. اگر کوئی بات ہوگی بھی تو ابا بیٹی دونوں سمجھ لیں گے. وہ یہودی عالم آئے, آپا جان آپ بتا دو. بھائی میں تو بہت بعد میں پیدا ہوئی. شروع سے حضرت علی حضور کے پاس رہے. مردوں میں ابو بکر تھے, دعوت کے پہلے دن سے کہ مردوں میں ابو بکر تھے, عورتوں میں حضرت خدیجہ تھی اور بچوں میں علی تھے. ان کے پاس چلے جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے. ارے وہ خلق عظیم کی کیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے یہ بتلاؤ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں آسمانوں میں, زمینوں میں, سمندروں میں, پہاڑوں میں, درختوں میں, جنگلوں میں, وہ ساری مخلوقات تم نے گن لی. کیڑے مکوڑے, جانور, چرندے, پرندے, آدمی, جن, انس, وہ سارے تم نے گن لیے ہیں جی. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اگر میں یوں کہہ رہا ہوں ساری مخلوقات گن لی, آپ کیسی بات ہے؟ وہ کسی کے بس کی ہے؟ تو جس مخلوقات کے گننے کو میں کہہ رہا ہوں نا
تو اس کو تو مخلوقات کے پیدا کرنے والے نے متاع قلیل، بہت تھوڑی، اور یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو عظیم وہ کہہ رہا ہے. کہاں سے پہنچ جاؤ گے اخلاق کا بھاگ جاؤ. آئے بڑے اخلاق عظیم سمجھنے والے. توحید، رسالت اور اخلاق، یہ تین اصل سرمایہ ہے. یہ دعوت بد اخلاقی کے ساتھ زبردستی، تھوپنے، ڈانٹنے، پھٹکارنے، آرڈر، اس سے دعوت نہیں ہوتی. دعوت تو اخلاق راستہ کرتی ہے. اب وہ حضور تشریف لائے مدینے، یہاں تو اتنی لڑائیاں ہے اور یہ ہے، زمینیں نہیں بانٹے، کپڑے نہیں بانٹے. پہلا سبق پڑھایا جیسے اللہ نے نعمت یاد دلائی تھی مدینے والوں کو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، او مدینے والوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو. تم کیا تھے؟ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، جان لیوا دشمن، اور زندگیاں تمہاری ہر روز تم جہنم کے قریب ہو رہے تھے اور کنارے کھڑے ہو رہے تھے. اس دین کی برکت سے تم میں اخوت و بھائی چارہ آیا، تمہارے یہاں برکتیں آئی. اس نعمت کو یاد کرو. اللہ نے بھی نعمت یاد دلائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. کہاں ان جھگڑوں میں یہ زمین کس کی نے، مکان کس کا ہے، پیسہ کتنا نے، یہاں سے لاؤں کہ وہاں سے لوں کہ اس سے لوں کہ ان سے لوٹوں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے لیے پناہ خزانے اللہ کے پاس ہیں. مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، اپنے اور اللہ کے ساتھ کے معاملے کو ٹھیک کر لو، اللہ خود تمہارے اور تمہاری ساری مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دیں گے. ایمان کی محنت پر ڈالا. اب میں کہا کرتا ہوں کہ وہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مدینے کے اوس و خضرت کے لیے نہیں تھی، آپ تو قیامت تک کے لیے ہیں. ساری دنیا کے وہ گھریلو جھگڑے ہوں، خاندانی ہوں، علاقائی ہوں، صوبائی ہوں، ملکی ہوں، انٹرنیشنل ہوں، ہر جھگڑے کا حل، ہر پریشانی کا حل، ہر مسئلے کا حل، ہر ایک کو ایمان بنانے پہ ڈال دو. ہر ایک ایمان بنانے پر آ جائے کہ اللہ کا تعلق، اللہ کے ساتھ کا معاملہ اچھے کپڑوں سے، اچھے پیسوں سے، اچھے مکانوں سے نہیں ہوگا. وہ جتنا ایمان دل کی گہرائی میں. اسی لیے جب وہ آئے تھے نا اور کہا ایمان لے آئے، ایمان لے آئے، کہا تھا شور مچانے سے ایمان نہیں بنتا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں کی گہرائیوں میں نہیں اترا ہے. جب ایمان اپنی گہرائی میں اتر جاتا ہے اپنی حقیقت کے ساتھ، تو خالد بن ولید کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، اور ایسا پیتے ہیں جیسے شربت آدمی پیتا ہو. ارے یہ کیا ہوا کہ تم نے اللہ کو پہچانا نہ اس کا نام سیکھا. کہتے نا اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے نام کی رٹ لگاؤ، اللہ کی آوازیں لگاؤ کہ بولو اللہ کو، بولو اللہ کی بڑائی کو، بولو اللہ کی کبریائی کو. اسی لیے بچے کو پہلے دن اللہ کی بڑائی سنائی. وہ سبق پڑھایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم مسلمانوں کو، هو سماکم المسلمین، کہ ہمارا نام کس نے رکھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نام رکھا مسلمان. ان سارے مسلمانوں کو سبق پڑھایا تھا انی وجہت وجہی، اللہ کا ہر غیر جس شکل میں ہے مخلوق ہے، مخلوق پہلے دن اپنے وجود میں اللہ کی محتاج، بقا میں محتاج، اپنے اندر کی تاثیر ظاہر کرنے میں محتاج. اس اللہ کو پہچانو جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، جو آگ کو باغ بنانا بھی جانتا ہے اور باغ کو آگ بنانا بھی جانتا ہے، جو لاٹھی کو سانپ بنانا اور سانپ کو لاٹھی بنانا، جو ملک کو چھین کر کے قدموں میں ڈالنا اور زیر زمین اور زیر سمندر ڈبونا اور زمین میں دھسانا جانتا ہے، اور جن پہ کھانے کو ٹکڑا نہیں ہے انہیں شاہی محلوں میں لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ساتھ پہنچاتا ہے. اس اللہ کو پہچانو. یہ دعوت یہ سکھایا تھا کہ جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ. اسی لیے میں نے کہا تھا
کہ ہر آدمی دل کے پیچھے چلتا ہے، جو دل میں اتر جاتی ہے پھر سب کچھ. کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اس ایمان پر جو محنت کی اور اس کے راستے کے جو حالات آئے، کیا سردی ہو، کیا گرمی ہو، کپڑے کی کمی ہو اور دشمن کا خطرہ، تیروں کی بارش ہو، کیا اور کیا، لیکن کہ ہر قیمت چکائیں گے، ایمان پر آنچ نہیں آنے دیں گے. ہر قیمت چکائیں گے جس لائن کی ہوگی. ایمان پر زد پڑ جائے، اس میں کھوکھلا پن آ جائے، کمی ہو جائے، باپ کو، ماں کو، بیوی کو، بچوں کو، بھائیوں کو، عشیرے کو، خاندان کو، کمائیوں کو، شکل، ہر ایک کو خیر بات کہہ سکتا ہوں. ایمان اور ایمان کی محنت کے تقاضے، اس پر کمی آ جائے اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے کہ بھائی نے سنائی، یاد رکھنا تمہارا سب سے بڑا سامان ایمان ہے، اور ایمان بنتا ہے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے سے، اور اس کے تقاضے جان سے، مال سے جو متعلق ہو ان ساروں پر لبیک کہنا. اس میں اگر کمی کی تو پھر خدا کی پکڑ کا انتظار کرو. قل ان کان آباؤکم ابناؤکم. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری اس دعوت کے اکثر اصول سورہ توبہ میں ہیں کہ اب جو ایمان بن گیا تو ایمان کی نسبت پر تکلیف، ارے جان دے دینا. اور تمنا ہے میری ایک کوٹھی نہیں، میں نے سوچا ہے وہاں بھی ایک کوٹھی بنا لوں، اور وہ ادھر بھی کوئی فارم ہاؤس ہے، اور کیا نام ہے وہ فرانس بھی جاتے ہیں، امریکہ بھی جاتے ہیں، کچھ گرمیاں گزارتے ہیں، کہیں سردیاں گزارتے ہیں. تو وہ تمنا ہے خدا مجھے 10 زندگیاں دے تو 10 کی 10 ایمان کی راہ میں لگا دوں. جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ آتا ہے تو قربانیوں کے جذبات، قربانیوں کی شکلیں اور قربانیوں کی راہیں بنتی چلی جاتی ہے، اور اس سے پھر خدا کی مخلوق کو راہیں دکھتی ہے کہ اچھا ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ ایمان والا ایسا دیانتدار ہوتا ہے، ایمان والا ایسا امانتدار ہوتا ہے کہ بچہ ہے بکریاں چرا رہا ہے، لیکن ابھی کہ وہ جو پھر آئے حضور کی صحبت میں مجھے اپنی خدمت کے لیے آ جاؤ، حضور نے اپنی خدمت میں قبول فرما لیا. اب جیسے گھر میں بھی آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور وہیں جو تعلیم و تربیت ہوئی تو تمام صحابہ میں علم کا امام. یہ چیزیں تو محنت سے آتی ہے، نہ تقریر کرنے والے میں تقریر کر دینے سے میں نے تقریر کی تو میرا ایمان بن گیا، آپ نے ایمان کی تقریر سنی ایمان آ گیا. ایک مستقل محنت ہے، اور اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. ایسی شاندار ترتیب ہماری کمزوریوں کو سامنے رکھ کر ہر ایک ہفتے کی 2 گشتیں، مہینے کے 3 دن، سال کا چلہ 4 مہینے، اور اپنے مقامی کام کے ساتھ باہر کی نقل و حرکت، آنے والی جماعتوں کی نصرت، اور پھر اس سب کے نتیجے میں گھر کا دین، کاروبار کا دین، درزی ہے تو اس کا دین، بیمار ہے تو اس کا دین، کہ اصل دین ہے. اور اللہ کی تمام مددوں کے وعدے دین پر ہیں کہ جتنے دیندار بنیں گے جتنا دین. اس لیے دین سیکھنا ہے، دین پر چلنا ہے، اور دین کی محنت کو لے کر عالم کی 4 سمتوں میں اپنی جان و مال کے ساتھ چلنا ہے. چلو گے؟ اب ایک میری درخواست ہے، پورے مجمع میں اگر ایسے ہیں جن کے 4 مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے ہیں، چاہے 20 سال سے چلہ دے رہے ہو، وہ کھڑے ہو جائیں کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینے دیں گے. کھڑے ہو جاؤ. جو اللہ دان دیتا ہے وہ چبانے کو بھی دیتا ہے، گھبرانا مت.